السلام علیکم معزز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے تھے تب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہوئی اور ان کی بیوی حضرت سارہ کی عمر 90 سال ہوئی تو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری دی۔ چونکہ حضرت سارہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی تو یہ خوشخبری سن کر وہ چونک اٹھی، اور اس کو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا ہے: جب ہم نے اس کو یعنی سارہ رضی اللہ عنہ کو اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی تو سارہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بہت تعجب ہے، کیونکہ میں بھی بوڑھی ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں۔ اس پر فرشتوں نے ان سے کہا: کیا تم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور اس کی برکتیں ہیں۔ معزز دوستو، جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اسی سال حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی اور ان کے اولاد میں پیغمبری اور کتاب بھی عطا کی، اور ان کو دنیا میں بھی اس کا صلہ عنایت کیا اور آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ معزز دوستو، حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش پر ہی ختنے کا حکم آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے سارے بچوں کا ختنہ کرایا۔ اسحاق علیہ السلام کی عمر جب 37 سال ہوئی تو ان کی والدہ ماجدہ سارہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بانجی کے ساتھ اس کا رشتہ کروا دیا۔ 20 سال تک اسحاق علیہ السلام کو کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام 60 سال کے ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ مجھے اولاد دے دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جڑواں بچوں سے نواز دیا، جن میں بڑے کا نام عیسو رکھا گیا اور چھوٹے کا نام یعقوب رکھا گیا۔ جب اسحاق علیہ السلام کے دونوں بیٹے بڑے ہوئے تو ان میں سے جو بڑا بیٹا تھا، جس کا نام عیسو تھا، اس نے شکار کا پیشہ اختیار کیا، اور یعقوب علیہ السلام نے غلہ گندم کا پیشہ اختیار کیا۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے۔ ان کے دونوں بیٹے ہی اپنے والد کے بہت فرما بردار تھے۔ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے شکار کا گوشت کھانے کی فرمائش اپنے بڑے بیٹے عیسو سے کی۔ ساتھ میں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بیٹے تھے، اور دونوں نے سن لیا تو دونوں ہی چل پڑے شکار کے لیے۔ دونوں میں سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام شکار کر کے آ گئے اور اپنے والد کو شکار کا گوشت کھلا دیا۔ یعقوب علیہ السلام کا شکار کرنے کے بعد ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام نے انہیں دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا کرے اور تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے اور تمہارے درجات بلند عطا فرمائے۔ معزز دوستو، کچھ دیر گزری تو ان کے بڑے صاحبزادے نے بھی شکار کر کے لے آ گئے اور اپنے والد کے سامنے پیش کیا اور اپنے والد کو تناول فرمانے کی گزارش کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، اور انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ اے بیٹے، یہ کیا ہے؟ تو اس پر اس کے بیٹے نے کہا کہ یہ شکار کا گوشت ہے جو آپ نے مانگا تھا۔ اس پر اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیسو سے کہا کہ وہ تو تم مجھے کھلا چکے ہو۔ اس پر عیسو نے کہا کہ نہیں، میں تو ابھی آیا ہوں اور میں نے ابھی شکار کا گوشت آپ کو پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے
میں نے شکار کا گوشت آپ کو پیش نہیں کیا۔ اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے پیش کیا تھا، مگر اس کے باوجود اسحاق علیہ السلام نے وہ گوشت بھی کھا لیا۔ شکار کا گوشت کھانے کے بعد اسحاق علیہ السلام نے عیسو کو بھی دعا دی کہ تمہاری نسل خوب پلے پھولے، اس زمین پر خوب پلے پھولے اور ان کے رزق کشادہ ہو۔ اس واقعے کے بعد عیسو اپنے بھائی یعقوب سے ناراض رہنے لگا۔ یہ دیکھتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا تم اپنے ماموں کے پاس ایران چلے جاؤ۔ تو اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس ایران چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل کیسے پڑا، اس پر بھی دو قسم کی روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام شام سے ایران جا رہے تھے تو راستے میں ایک ندی پڑی، اس کے کنارے وہ ایک شخص کے ساتھ گتم گتا ہو گئے، یعنی ان کی لڑائی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور کوئی بھی پتہ نہ ہو سکا۔ اس پر اس دوسرے شخص نے یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا نام دیا۔ اسرائیل کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام شام سے ایران جا رہے تھے تو سفر کے دوران وہ دن کے ٹائم چھپ جاتے اور رات کے وقت سفر کیا کرتے۔ اسرا کا مطلب بتایا جاتا ہے کہ رات کے وقت سفر کرنے والا، اویل کا مطلب دوست۔ تو اسی طرح یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل پڑ گیا، یعنی رات کو سفر کرنے کا دوست۔ اسی بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویوں اور 2 باندیوں سے 12 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی کا نام دینا رکھا گیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے لابان کی 2 بیٹیوں سے شادی کی تھی جن کے نام لیا اور راحیل تھے۔ لیا بن لابان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 6 بیٹے پیدا ہوئے اور ان کے نام یہ ہیں: روبیل، شمعون، لاوا، یہود، یسکار، زبلون۔ اس کے بعد راحیل بن لابان سے یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام یہ ہیں: حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ بلہا باندی سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، دان اور نفتالی۔ اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے زلفی باندی سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے، جاد اور عاشد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ سارے بیٹے اور ساری اولاد فلسطین میں آباد تھے، مگر جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر چلے گئے اور بے شمار اور اسرائیلی بھی مصر میں جا کے بس گئے۔ اسی دوران بہت سے پیغمبر ان میں بھیجے گئے جن میں حضرت ایوب علیہ السلام بہت مشہور پیغمبر گزرے ہیں۔ بنی اسرائیل ایک شاندار اور لمبی حکمرانی کرنے کے بعد طیبیوں کی غلامی میں آ گئے۔ پھر ان کو اس غلامی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آزاد کروایا اور بنی اسرائیل کی ساری قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر فلسطین میں لے آئے، بحیرہ احمر کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے بھائی ہارون علیہ السلام وہاں پر پیغمبر اور بادشاہ بنے۔ پھر بہت طویل عرصے تک بنی اسرائیل نے فلسطین پر اپنی حکومت قائم رکھی۔ اس دوران ان پر اللہ جل جلالہ کا خاص کرم تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہونے کا دعویٰ بھی کرتی تھی۔ اور دعویٰ کیوں نہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ جیسی نعمتیں اتار رکھی تھی، مگر یہ قوم بڑی ہی ناقدری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بہت سے نبی بھیجے جن میں سے کچھ کو انہوں نے قبول کیا اور کچھ کا انکار کر دیا۔
اور بعض پیغمبروں کو ان لانتیوں نے شہید کر دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو اور پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں اور جو حق کی بات کرتا ہے اسے قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 43 نبیوں کو شہید کر ڈالا، اور جب اس قوم کے خلاف 100 بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کو بھی ان کمبختوں نے شہید کر ڈالا۔ معزز سامعین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو عزت بخشی اور ان دونوں کو پیغمبری عطا فرمائی۔ یہ دونوں بھی بنی اسرائیل کے قوم سے ہی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں نے بغاوت کر ڈالی اور شمال میں اپنی ایک حکومت بنا ڈالی۔ پھر 500 مسیح قبل میں بابل کے حکمرانوں نے فلسطین پر حملہ کیا اور سینکڑوں بنی اسرائیلیوں کو مار ڈالا اور لاکھوں کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے گئے۔ 1917 عیسوی میں برطانیہ کی حکومت نے اسرائیلیوں سے وعدہ کیا کہ فلسطین میں ان کی ایک آزاد حکومت ہوگی، لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں نے فلسطینیوں کو فلسطین سے نکال کر وہاں اپنی ایک آزاد ریاست خود ہی بنا ڈالی اور اس کا اعلان بھی کر دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے حمایتیوں نے امریکہ، فرانس، روس وغیرہ سب نے ان کی حمایت کی اور ان کو ایک آزاد ریاست تسلیم کیا، اور یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ مسلمانوں نے جہاد کو ترک کر دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرب قیامت میں کفار مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس وقت مسلمانوں میں وہن آ جائے گا، یعنی مسلمانوں میں موت کا ڈر آ جائے گا، اور اس وجہ سے کفار مسلمانوں پر حاوی ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی بھی جب آئیں گے تو وہ بھی کفار کے خلاف جہاد کر کے ہی انہیں سبق سکھائیں گے۔ معزز دوستو، اسی طرح کے اور اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وہ ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔